اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم عجل ولیک الفرج اللہم عجل ولیک الفرج اللہم عجل ولیک الفرج۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید محمد اعظم علی بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المعرفت۔ پیام رمضان کی ایپیسوڈ نمبر 14 میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے فیضیاب ہو رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ماہ مبارک رمضان رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ تو آج کے اس پروگرام پیام رمضان کی ایپیسوڈ نمبر 14 میں ہم اسی اہم ترین موضوع دعا کے اوپر گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ اس عنوان پر شامل گفتگو ہیں ایک مرتبہ پھر جامعہ حاضہ کے سینئر مدرس مولانا اسد عباس غفاری صاحب کی، جو ہماری اس عنوان پر رہنمائی فرمائیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ دعا کی ماہ مبارک رمضان میں کیا اہمیت ہے اور دعا کا مفہوم کیا ہے اور دعا کا طریقہ کیا ہے۔ تو آئیے آج کے خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں دعا کی اہمیت اور دعا کا مفہوم۔ جی قبلہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ۔ قبلہ سب سے پہلے تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنی مصروفیت کے باوجود بھی ہمارے لیے وقت نکالا اور ہماری عرض پر ادھر تشریف لائے۔ جزاکم اللہ۔ قبلہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے ہمارے اس پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے دعا، دعا کا مفہوم ماہ مبارک رمضان میں اور دعا کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس عنوان پر ہمارا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں دعا کی کیا اہمیت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ سب سے پہلے تو پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ماہ مبارک رمضان کی برکتوں، رحمتوں اور سعادتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور یقیناً جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہاری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ ویسے تو پروردگار عالم نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی مجھ سے دعا کرے گا تو میں اس کی دعا پوری کروں گا، اس کی دعا مستجاب کروں گا، اس کی حاجت کو سنوں گا اور اس کی حاجت برلاؤں گا۔ لیکن یہ ماہ مبارک رمضان وہ خاص مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم خاص طور پر اپنے بندوں کی دعاؤں کو مستجاب فرماتا ہے۔ بے شک۔ تو دعا کی اہمیت کے حوالے سے قرآن مجید کی سورہ فرقان کی ایک آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ قل ما یعبأ بکم ربی۔ یقین مانیے یہ ایسی آیت ہے کہ جس کا ترجمہ کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا انداز ہے پروردگار عالم کا، کیا لہجہ ہے اور کیا خطاب ہے پروردگار عالم کا کہ اپنے حبیب سے پروردگار عالم مخاطب ہو رہا ہے کہ قل، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ ان سے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے کہ ما یعبأ بکم ربی، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ قل ما یعبأ بکم ربی، کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو۔ یعنی دعا ایک ایسی شے ہے کہ جو پروردگار عالم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ بے شک۔ ویسے تو پروردگار عالم متوجہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہم سے غافل ہے، لیکن ایک خاص پروردگار عالم کی رحمت جو ہے وہ انسان کے شامل حال ہوتی ہے اگر انسان جو ہے وہ دعا کرے تو۔ بے شک۔ تو دعا کے جو لغوی معنی ہے وہ ہے دعا بلانا اور پکارنا، اور دعا کا عرف میں اصطلاحی معنی جو ہے، عرف عام میں جو اس کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرنا، اور بارگاہ الوہیت میں مقصد و حاجت کے پیش کرنے کو دعا کہتے ہیں۔ یہ دعا کا معنی ہے، اور دعا کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جیسے ایک تو میں نے یہ آیت پڑھی کہ پروردگار عالم نے دعا کے لیے نہ ہماری صرف رہنمائی فرمائی ہے بلکہ ہمیں دعا کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ یہ بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے نہ صرف دعا کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے بلکہ دعا کو قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے کہ میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا، دعا کو قبول کروں گا۔
اور قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے جو مشہور و معروف ہے اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ اے حبیب جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں بالکل قریب ہوں۔ اور کتنا قریب ہوں؟ اتنا قریب ہوں کہ جب بھی کوئی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور اسے جواب بھی دیتا ہوں۔ سبحان اتنا قریب ہے پروردگار عالم۔ تو یہ دعا کی ایک خاص اہمیت ہے، اور یہ دعا کا اس کے علاوہ ایک اور بھی غالباً سورہ نحل کی آیت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، اس میں بھی لفظ دعا آ گیا امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف، کون ہے وہ ذات کہ جو مضطر اور بے قرار کی پکار کو سنتی ہے؟ سبحان اللہ، وہ صرف پروردگار عالم کی ذات ہے، وہ صرف خداوند متعال کی ذات ہے۔ خدا کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے کہ جو کسی مضطر اور بے قرار کی پکار کو سنتے۔ بے شک، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اور یہاں رک کر کے ایک اور بات عرض کروں کہ یہ آیت سورہ نحل کی جو ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، یہ پورا ایک ورد ہے، سبحان اللہ، اور یہ ایک ایسا ورد ہے کہ جو منقول ہے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام سے کہ اگر اس کا ورد کیا جائے، ایک خاص مقدار بھی بتائی گئی ہے، اور ویسے بھی ہر نماز کے بعد اگر 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ بھی اگر اس کا ورد کیا جائے یا کسی بھی حاجت کے لیے آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو ممکن نہیں ہے کہ وہ حاجت آپ کی پوری نہ ہو۔ یہ ایسا ورد ہے، اور پروردگار عالم خاص اس بندے کی طرف بڑی بڑی مشکلات اور بڑی بڑی حاجتیں جو ہیں وہ اس ورد کے ذریعے سے پوری ہوتی دیکھی گئی۔ ماشاء اللہ قبلہ، آپ نے بہت ہی آسان انداز میں ہمیں بتایا کہ دعا کی اہمیت کیا ہے ماہ مبارک رمضان میں۔ اب اس عنوان پر ہمارا جو آپ سے اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ دعا کا مفہوم ہے نا، اب اس عنوان پہ ہمارا جو آپ سے نیکسٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ دعا کا مفہوم کیا ہے؟ یہ بہت خوب۔ دیکھیے دعا، جیسے ایک تو یہی میں نے عرض کیا کہ پروردگار عالم کے حضور اب کسی حاجت کو پیش کرنا دعا کہلاتا ہے۔ بے شک، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، بالکل، لیکن ایک دعا کا ایک خاص لطف دعا میں جو ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم ہماری پکار سنے یا نہ سنے، پروردگار عالم ہماری دعا کو مستجاب کرے یا نہ کرے، پروردگار عالم ہماری حاجت برابری کرے یا نہ کرے، دعا میں خاص لطف یہ ہے کہ ہمیں دعا کرنے کا موقع مل جائے، یہی کافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا میں انسان اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک بڑی شخصیت سے گفتگو کرنے کا انسان کو صرف موقع مل جائے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور ایک پروردگار عالم کسی کو یہ موقع دے دے کہ وہ پروردگار عالم کے سامنے بیٹھ کر 2 لمحے ہی گفتگو کر سکے، یہ ایک بہت اہم جو ہے وہ رخ ہے کہ جس کا مطلب یہ کہ دعا سے اسی وجہ سے ہم کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری دعا پوری نہیں ہو رہی، ہماری حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو وہ ایک الگ سے موضوع ہے کہ حاجتیں پوری کیوں نہیں ہوتی یا ساری چیزیں، لیکن خود اگر دعا کا موقع مل رہا ہے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی کم بات نہیں ہے۔ ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو پروردگار عالم ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سامنے آنے کی توفیق عطا نہیں فرماتا۔ خدا کی مدد اور خدا کی نصرت کے بغیر تو انسان اس کے سامنے نہیں آ سکتا نا، اس کے سامنے اپنے ہاتھ تو بلند نہیں کر سکتا نا، اس کے سامنے اپنی حاجت تو پیش نہیں کر سکتا نا۔ تو اس کے باوجود اگر کوئی انسان حاجت پیش کر رہا ہے اور اس کے باوجود اگر انسان اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کر رہا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ایک اور بات میں اس ضمن میں ذہن میں آ رہی ہے، کرتا چلوں کہ جیسے میں نے کہا کہ انسان کی دعا پروردگار عالم پوری کرے یا نہ کرے، ٹھیک ہے، صرف سن لے، مطلب یہ کہ بسا اوقات انسان پر کچھ ایسے لمحات زندگی میں آ جاتے ہیں کہ جب انسان کا دل اس دنیا کے غموں سے بھر جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے ایسا مل جائے کہ جس سے میں 2 منٹ کلام کر سکوں، جس کے سامنے میں اپنی مشکل رکھ سکوں، جس کے سامنے میں اپنی حاجت پیش کر سکوں، کوئی مجھے ایسا مل جائے۔ کیوں ایسا کرے؟ اس لیے نہیں کہ وہ آپ کی مشکل برابری کا، آپ کی مشکل جو ہے اس کو دور کر دے گا، آپ کی حاجت پوری کر دے گا، نہیں،
کوئی اس قابل نہیں بھی ہے، کوئی اس پر قدرت نہیں بھی رکھتا کہ وہ آپ کی مشکل کو دور کر دے، پھر بھی ہمارا دل کرتا ہے کہ ایسا انسان ہو جو بس سنے، ہائے ہائے، جو صرف سنے، اگرچہ کچھ نہ کر سکتا ہو تو، اور اس کے لیے کیا انسان کیسا شخص تلاش کرتا ہے؟ ہر شخص کے سامنے تو اپنی مشکلات نہیں رکھتا بالکل نا، نہیں رکھ سکتا، ہر شخص کے سامنے تو اپنے دل کی بات نہیں رکھتا نا، بالکل، اس کے لیے وہ ایک ایسا شخص تلاش کرتا ہے کہ جس میں چند خصوصیات ہوں، بے شک، جو ہمدرد ہو، جی، جو رازدار ہو، بالکل، وہ ایسے شخص کو تلاش کرتا ہے جو مہربان ہو، ایسے شخص کو تلاش کرتا ہے۔ ظالم کے سامنے کوئی اپنی مشکل نہیں رکھتا، بالکل، ٹھیک ہے۔ ایک ایسا شخص کہ جو رازدار نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی اپنا راز بیان نہیں کرتا۔ تو اب مجھے بتائے کہ جب ایک انسان کہ جو رازدار ہو اور ہمدرد ہو، اس کے سامنے انسان اپنی مشکل پیش کرنا چاہتا ہے، تو آپ بتائیں کہ پروردگار عالم کتنا رازدار ہے، وہ کتنا ہمدرد ہے۔ وہ اتنا ہمدرد ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ استاد محترم فرمایا کرتے ہیں کہ 70 مائیں تو ایک ویسے ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ جتنے بھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ پروردگار اعلیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے، اور کتنا ہمدرد ہے ہمارا، اور رازدار ایسا کہ اگر ہمارے راز ایک دوسرے کے اوپر عیاں ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کو یہاں بیٹھنا پسند نہ کریں، بالکل اسی طرح، اور اس نے ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہ قحط آ گیا اور بارش نہیں ہو رہی تھی، تو سب لوگ جو ہے وہ جمع ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ یا نبی اللہ، آپ خدا سے دعا کریں کہ آپ کی دعا تو خدا رد نہیں کرتا نا، آپ دعا کریں کہ پروردگار عالم بارش برسا دے، ہم پر بارش جیسی رحمت جو ہے وہ نازل فرمائے۔ تو جب سب جمع ہو گئے تو پروردگار عالم کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دستے دعا بلند کیے اور کہا پروردگار تیری رحمت کا واسطہ تو اپنی رحمت نازل فرما۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہارے اس محفل میں ایک بندہ ایسا ہے کہ جو بہت گناہ گار ہے، اور اس کی وجہ سے میں یہ رحمت نہیں برسا رہا، یہ بارش نہیں ہو رہی، یعنی یہ قحط اسی کی وجہ سے۔ اچھا، اب یہاں بہت سے نقطے جو ہیں وہ نکلتے ہیں، اور بہت سے پوائنٹ نکلتے ہیں کہ بسا اوقات انسان اگر گناہ گار ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کا صرف مجھے ہی نقصان ہوگا، بلکہ اس کی وجہ سے اس کے ارد گرد کے لوگ بھی بلاؤں کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں، جیسے یہی ایک واقعہ۔ تو خیر اس کے اوپر ابھی میں زیادہ گفتگو نہیں کرتا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو فوراً کہا کہ ایک بندہ ہے، پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ جو اس محفل میں ہے اور گناہ گار ہے، جب تک وہ یہاں سے چلا نہیں جاتا تو میں دعا قبول نہیں کروں گا۔ اب آپ بتائیں کہ ہر ایک کی نظریں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر لگی ہوئی ہیں کہ اب کون اٹھ کے جائے۔ اب جو بھی جائے، اتنا تو کنفرم ہو گیا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس سے پروردگار عالم ناراض ہے، اور اسی کی وجہ سے ساری مصیبتیں ہیں، اسی کی وجہ سے ساری آفتیں ہیں، اور اسی کی وجہ سے ساری بلائیں جو ہیں وہ ہم پر نازل ہو رہی ہیں۔ تو اس بندے کی کیا اہمیت لوگوں کی نظروں میں رہ جائے گی، کیا قدر رہ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے خدا سے لو لگائی، خدا سے توبہ کی اور اپنی عزت کی، پروردگار عالم سے حفاظت چاہی، تو بارش ہو گئی۔ سبحان اللہ، لوگ حیران ہو گئے، یا نبی اللہ آپ نے یہ کہا تھا کہ جب تک کوئی جائے گا نہیں بارش نہیں ہوگی، اور کوئی گیا بھی نہیں بارش بھی ہو رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جانتے تھے نا، ظاہری بات نبی اللہ ہے۔ پھر دست دعا بلند کیا، پروردگار کیا ماجرا ہے؟ کہا وہ جو بندہ تھا اس نے اب توبہ کر لیا، اور پہلے وہ میرا گناہ گار بندہ تھا، اب وہ میرا اطاعت گزار بندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کہا پروردگار وہ بندہ ہے کون؟ اور رازدار والی بات جہاں سے میں نے کہا تھا کتنا رازدار ہے، تو کہا پروردگار وہ بندہ ہے کون؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا جب وہ گناہ گار تھا تب میں نے اس کا پردہ رکھا، تو اب تو وہ میرا اطاعت گزار بندہ ہو گیا، تو اب تو بطریقے اولا میں اس کا پردہ رکھوں گا۔ بے شک، تو وہ ایسا رازدار ہے۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ دعا کا لطف ہے
کہ اگر پروردگار عالم جیسے رازدار کے سامنے بندہ آ کر کے 2 منٹ گفتگو کر لے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ورنہ پروردگار عالم بہت سے لوگوں کو یہ توفیق ہی عطا نہیں کرتا کہ وہ اس کی بارگاہ میں کوئی بندہ آ جائے۔ بالکل، بہت سے بندے ہیں جو نہیں آ سکتے۔ کسی کو وہ دن میں 1 مرتبہ بلاتا ہے، کسی کو 5 مرتبہ بلاتا ہے، کسی کو 6 مرتبہ نماز شب کے لیے بھی بلا لیتا ہے، بالکل، اور کسی کو 1 مرتبہ بھی توفیق نہیں دیتا، کسی کو مہینوں توفیق نہیں دیتا، کسی کو سالوں توفیق نہیں دیتا۔ تو یہ بھی ایک عذاب الہی کی ایک صورت ہے۔ بالکل۔ اچھا قبلہ، بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم دعا تو بڑی کرتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی بہت ساری وجوہات روایات میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ ایک خود دیکھیں دعا ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے ضمن میں بہت سارے مضامین پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ مثلا یہی اہمیت دعا کیا ہے، یہ پورا ایک چیپٹر ہے۔ مفہوم دعا کیا ہے، حقیقت دعا کیا ہے، اس طرح طریقہ دعا کیا ہے، ادب دعا کیا ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف ایک بات کروں گا کہ بسا اوقات ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ، اور اس واقعے سے بھی جو میں نے اب رکاوٹ بن جاتی، جو رکاوٹ بنتے ہیں، یہ واقعے سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ کچھ ایسے ہیں کہ جو گناہوں کے پورا ہونے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اور وہ دعائے کمیل کے جملے ہیں بہت خوبصورت کہ اللہم اغفر لی ذنوب اللاتی تنزل النقم، اللہم اغفر لی ذنوب اللاتی تغیر النعم، اللہم اغفر لی ذنوب اللاتی تنزل البلاء، اللہم اغفر لی ذنوب اللاتی تحبس الدعاء۔ اللہ اکبر۔ یعنی گناہوں کی وجہ سے جو بلائیں نازل ہوتی ہیں اور گناہوں کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے دعا کرتے ہیں پروردگار ہماری وہ دعائیں قبول فرما، ہمارے وہ گناہ معاف فرما کہ جن کی وجہ سے ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی۔ تحبس الدعاء، جنہوں نے دعاؤں کو قید کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حبس، یحبس اس کا معنی ہوتا ہے قید کرنا، قید کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اللہم اغفر لی ذنوب اللاتی تحبس الدعاء، تو یہ مختصر میں یہ عرض کروں گا، ورنہ پورا ایک چیپٹر ہے جس میں بہت تفصیل سے جو ہے اس کے اوپر بات کی گئی ہے۔ تو یہ دعا کا ایک مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ پروردگار عالم اگر ہمیں چند لمحے یہ، اچھا ایک اور بات جو ہے وہ ذہن میں آگے گفتگو جو ہے وہ طولانی نہ ہو جائے، ابھی جو آپ نے بات کی اسی سے ایک بات جو ہے وہ ذہن میں آ گئی کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بالکل، دعائیں قبول ہونے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ کسی کی دعا پروردگار عالم جلدی قبول کر لیتا ہے اور کسی کی دعا پروردگار عالم دیر سے قبول کرتا ہے، ٹھیک۔ اچھا اب جلدی قبول کرنے اور دیر سے قبول کرنے میں کیا مسئلہ ہو سکتی ہے، ٹھیک، وہ اس کو ہم ایک سادہ عام سی مثال سے جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک عام دکاندار ہے یا ایک گھر میں کوئی عام مانگنے والا آ گیا، ٹھیک ہے۔ بسا اوقات مانگنے والا کوئی ایسا آتا ہے کہ جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یار دو اس کو جان چھڑاؤ، اس سے ہمیں یہ بندہ پسند نہیں ہے، اس کے مانگنے کا انداز ہمیں اچھا نہیں لگتا جی۔ اور بسا اوقات ایک مانگنے والا آتا ہے اور اتنی خوبصورت آواز میں اور کیا انداز ہے اس کا، جی، اور دل کرتا ہے کہ ابھی اس کی حاجت پوری نہ کرے، بس اس کو سنتے رہیں، اس کو سنیں، اس کو سننے کو دل کر رہا ہے، دل کرتا ہے یہ مانگتا رہے اور ہم سنتے رہیں۔ کیوں؟ یہ وہ بندہ جو مانگنے والا ہے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح مانگ رہا ہے۔ بسا اوقات کوئی آتا ہے پروردگار کے بارگاہ میں، گناہ گار اور خاطی انسان پروردگار کو پسند نہیں ہے، خدا نہیں چاہتا کہ یہ میری بارگاہ میں آئے، لیکن آ گیا۔ پروردگار کہتا ہے فرشتوں سے جلدی کرو، اس کی حاجت پوری کرو، یہ میری بارگاہ میں زیادہ دیر رہے مجھے پسند نہیں۔ لیکن اس کے برعکس ایک پروردگار عالم کا محبوب بندہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، فرشتے اس کی حاجت کو پورا کرنے میں جلدی کرنے لگتے ہیں، پروردگار روک لیتا ہے۔ پروردگار یہ تیرا چاہنے والا ہے، یہ تجھ سے محبت کرنے والا ہے، تیرا اطاعت گزار بندہ ہے، اس کی جلدی حاجت نہیں۔ دل کرتا ہے یہ اور مانگے، یہ اور کچھ دیر گفتگو کرے، یہ اور کچھ دیر جو ہے وہ ہم سے ہم کلام رہے، یہ بہت اچھے انداز میں مانگ رہا ہے، یہ بہت اچھے انداز سے۔ یہ ایک دعا کا جو ہے وہ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شمار فرمائے اور ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرمائے کہ جن کی وجہ سے ہمارے اوپر بلائیں نازل ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے نعمتیں جو ہیں وہ ہم سے سلب ہو جاتی ہیں، اور پروردگار عالم
ہمیں اپنا حقیقی مطیع و فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ قبلہ بہت شکریہ جی جزاکم اللہ، کہ آپ ہماری عرض پر ادھر تشریف لائے اور جزاکم اللہ، اتنی مصروفیت کے باوجود ہمارے لیے وقت نکالا۔ جزاکم اللہ، جزاکم انشاءاللہ آپ کو دوبارہ پھر بھی زحمت اللہ، دیں گے۔ انشاءاللہ حاضر ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی گفتگو کہ جس میں ہم نے جانا کہ دعا کی اہمیت ماہ مبارک رمضان میں کیا ہے اور دعا کا مفہوم کیا ہے، اور مین مسئلہ کہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعائیں تو بہت مانگتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو وہ بات بھی آگے صاحب نے کلیئر کر دی ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔